بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک زبردست قصہ ہے۔ اس میں آخر میں جو ہے نا ایک نتیجہ اس کا ذکر ہوگا جس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سپیرا اور اژدہا۔ کہتے ہیں ایک سپیرا سانپ پکڑ کر اپنی روزی کمایا کرتا تھا۔ دن رات نت نئے اور زہریلی سانپوں کی تلاش میں جنگل، بیابان و صحرا میں مارا پھرتا تھا۔ ایک دن برف باری کے دنوں میں کسی خاص سانپ کی تلاش میں ایک اونچے پہاڑ پر پہنچا۔ ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا مردہ اژدہا دکھائی دیا۔ اتنا قوی اژدہا اس سپیرے نے اپنی تمام زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے سے اس کے دل پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر خیال آیا اگر اس مردہ اژدہے کو کسی تدبیر سے اٹھا کر شہر میں لے چلیں تو تماشائیوں کے ٹٹ لگ جائیں گے، اس کا رش لگ جائے گا۔ چنانچہ وہ نہایت محنت اور مشقت سے اس مردہ اژدہے کو اٹھا کر شہر بغداد میں تماشا دکھانے لایا۔ اژدہا کیا تھا، ستون کا ستون تھا۔ سپیرا اسے رسوں سے باندھ کر کھینچتا ہوا لایا اور شہر میں منادی کر دی کہ بڑی مشکل سے اپنی جان جوکھم پر ڈال کر اس اژدہے کو گرفتار کیا ہے، لیکن افسوس کہ یہاں تک آتے آتے اس نے جان دے دی۔ اب سنیے کہ سپیرا تو مردہ سمجھتا تھا لیکن حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ یہ جو سپیرا ہے اس کو مردہ سمجھتا تھا کہ یہ تو مرا ہوا ہے، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اس کا جسم سن ہو گیا تھا، اس لیے وہ مردہ دکھائی دیتا تھا۔ غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گیا۔ تو چل میں چل۔ جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرا ایک نادر قسم کا اژدہا پکڑ کر لایا ہے، وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا۔ سینکڑوں ہزاروں احمق جمع ہو گئی۔ سپیرے نے پیسے بٹورنے کے لیے یہ اہتمام بھی کیا کہ اژدہے کو لپاٹ کر ایک بڑے سے ٹوکرے میں بند کر دیا، اور اب اس انتظار میں تھا کہ زیادہ سے زیادہ خلقت جمع ہو، تب اژدہے کا تماشا کریں گے۔ اس طرح زیادہ پیسے ملنے کی توقع تھی کہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا اس اژدہے کو میں کھولوں گا اور لوگ پیسے بھی مجھے زیادہ دیں گے۔ لہٰذا دیکھتے دیکھتے اس قدر لوگ آئے کہ شہر کے چوک میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ اب سپیرے نے ٹوکرے میں سے اژدہے کو باہر نکالا۔ برف سے ٹھٹرنے کے باعث وہ بالکل مرا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ابھی لوگ اسے حیرت سے دیکھ کر غپاڑا کر ہی رہے تھے کہ یک اژدہے کے جسم میں ترتری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ جب اس اژدہے نے اپنا منہ کھول دیا تو اژدہے کا منہ کھولنا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ بدحواس اور خوف سے جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف کو بھاگ نکلا۔ اس قدر بگدڑ مچی کہ بہت سے لوگ ہجوم میں بری طرح کچلے گئے۔ جوں آفتاب کی گرم دھوپ اژدہے پر پڑتی تھی توں اس کے جوڑ اور بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس نے سارے رسے توڑ ڈالے اور قبضے سے باہر ہو کر ادھر ادھر رینگنے لگا۔ مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جی میں کہا، غضب ہو گیا، یہ پہاڑ سے میں کس آفت کو اٹھا لایا۔ اس اندھے بھیڑیے کو میں نے ہوشیار کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی موت بلا لی۔ ابھی وہ باغنے بھی نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا غار سا منہ کھول کر اس سپیرے کو نگل لیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئی ہوں گی۔ اس میں آخر میں نتیجہ یہ ہے کہ اے عزیز، غور کر کہ تیرا نفس بھی اژدہا ہے، اسے مردہ مت سمجھ، یہ زندہ ہے۔
سر و سامان نہ ہونے کے باعث ٹٹڑا ہوا نظر آتا ہے۔ فرعون کے حکم سے دریا کا پانی چلنے لگتا تھا۔ اگر